السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں قرآن و احادیث اور تعلیمات سیدنا عبدالقادر جیلانی کی روشنی میں سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ و فضیلت بیان کی جائے گی۔ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ قرآن مجید کی روشنی میں اولیاء اللہ کا مقام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے مقام، ان کی صفات اور ان کے لیے بشارتوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ خوف اور غم سے نجات، اولیاء اللہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہوتے ہیں۔ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سنو بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ دنیا اور آخرت میں خوشخبری، اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والے اپنے دوستوں کے لیے دونوں جہانوں میں بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اولیاء اللہ کا مرتبہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اولیاء اللہ کے فضائل اور ان کی روحانی طاقت کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ، جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 502 حدیث قدسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرب الہی اور مستجاب الدعوات ہونا، نوافل کے ذریعے ولی اللہ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ اللہ کی یاد کا ذریعہ، اولیاء اللہ کی صحبت انسان کو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں روایت ہے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں مقام اولیاء، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب اور فتح الربانی میں اولیاء اللہ کے مقام اور ان کے احوال کو نہایت گہرائی سے بیان کیا ہے۔ فنا فی اللہ کا مقام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ولی وہ ہے
جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا میں گم یعنی فنا کر دے۔ ولی کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ صابر اور شاکر بن کر خالصتاً اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ اتباع شریعت اصل شرط ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیا کہ شریعت کے بغیر ولایت ممکن نہیں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر وہ حقیقت جسے شریعت تسلیم نہ کرے وہ زندیق یعنی گمراہی ہے۔ قرآن اور سنت کے احکام پر عمل کیے بغیر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ دلوں کی بیداری اور ہدایت کا ذریعہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اولیاء اللہ زمین پر انبیاء کے سچے وارث ہیں، جو مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں۔ فتوح الغیب مقالے چہارم میں آپ نے فرمایا، اولیاء کے دل زندہ ہوتے ہیں اور ان کی نظر کی برکت سے گناہ گاروں کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ولایت کی شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز آف ولایہ۔ کسی بھی شخص کے لیے ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست بننے کے لیے شریعت اسلامیہ نے کچھ بنیادی اور لازمی شرائط مقرر کی ہیں، جن کے بغیر ولایت کا تصور ممکن نہیں۔ نمبر 1، ایمان کامل، پرفیکٹ فیتھ۔ یہ ولایت کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ انسان کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بالکل درست اور شرک و بدعات سے پاک ہونا ضروری ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ اتباع سنت اور پابندی شریعت۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ شریعت کے احکامات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا پابند نہیں، وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ولایت کی روح ہے۔ اخلاص نیت۔ ولی کا ہر عمل، عبادت، محبت اور عداوت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں دنیاوی شہرت یا دکھاوا شامل نہیں ہوتا۔ ذکر الہی کی کثرت۔ ولی کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ ولایت کی اقسام، ٹائپس آف ولایہ۔ اولیاء اللہ کے مقامات اور درجات کے لحاظ سے ولایت کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 2 بڑی اقسام ہیں، اور پھر صوفیہ کے ہاں اس کا ایک خاص انتظامی نظام یعنی روحانی نیٹ ورک ہوتا ہے۔ نمبر 1، بنیادی اقسام، بیسک ٹائپس۔ ولایت عامہ یعنی جنرل ولایہ۔ یہ ولایت ہر اس مسلمان کو حاصل ہوتی ہے جو سچا ایمان رکھتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو۔ ہر مومن اپنے ایمان کے درجے کے مطابق اللہ کا دوست ہے۔ ولایت خاصہ، اسپیشل ولایہ، یہ وہ خاص مرتبہ ہے جو کثرت عبادت، مجاہدہ نفس، فنا فی اللہ اور استغراق کے بعد انبیاء کے سچے وارثین یعنی کامل اولیاء کو عطا کیا جاتا ہے۔ مراتب اور درجات کے لحاظ سے اقسام۔ صوفیہ کرام اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف کے مطابق کائنات کے نظام ہدایت کو چلانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا ایک باطنی نظام قائم فرمایا ہے جس کے یہ مراتب ہیں: غوث یا قطب مدار، یہ اپنے وقت میں ولایت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے اولیاء کے نظام کے سربراہ کو غوث کہا جاتا ہے۔ ابدال ان کی تعداد مقرر ہوتی ہے، اکثر روایت میں 40۔ جب ایک ابدال دنیا سے پردہ فرماتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ ان کی برکت سے مخلوق پر بارش ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ اوتاد ان کی تعداد 4 ہوتی ہے جو دنیا کی چاروں سمتوں شمال، جنوب، مشرق، مغرب کی روحانی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ اقطاب یہ وہ اولیاء ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کسی خاص شہر، ملک یا خطے کی ہدایت اور باطنی نظام کی ذمہ داری عطا فرماتا ہے۔ نخبہ اور نجبہ یہ اولیاء کے وہ گروہ ہیں جو مخلوق خدا کی اصلاح، دلوں کی بیداری اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ولایت کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ولایت کوئی جادو یا شعبدہ بازی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان، تقوی اور اتباع سنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس راستے کی ابتدا شریعت کی پابندی سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کی رضا اور معرفت کا حصول ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، کائنات کے مالک اور پروردگار، ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں اپنے مقرب بندوں، انبیاء کرام، صحابہ اعظام اور اولیاء اللہ، بالخصوص غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں میں ان برگزیدہ ہستیوں کی سچی محبت اور احترام پیدا فرما اور ہمیں ان کی صحبت کی برکتیں نصیب کر۔ اے اللہ پاک، ہمیں بھی تقوی، اخلاص اور شریعت مطہرہ کی پابندی عطا فرما کر اپنے ولیوں کی غلامی میں قبول فرما۔ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، دنیا و آخرت کے خوف اور غم سے نجات عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ آمین بجائے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم، بجائے رحمت للعالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما